عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو. اچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے پکا غدار کون ہے. ان کو پھکی نہیں، ایک پھکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے. سرکار وہ پھر جہلم شریف تو ہی پھکی لفظی ہے. اب مرزے نے مکے مدینے کے نام پر سواریاں سوار کر کے کہاں جا کر پھینک دیں؟ جہلم شریف. اب مرزا بتائے جہلم شریف کہاں ہے؟ کوئی سعودیہ کے اندر کوئی شہر ہے؟ کوئی مدینے کا کوئی محلہ ہے؟ کوئی مکے کے اندر کوئی محلہ ہے؟ نعوذ باللہ. باقی رہ گئے جہلم اکیڈمی. میں ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ ضرور جہلم اکیڈمی آئیں، دار ارقم کو دیکھیں جو خالصتاً توحید کے لیے خانقاہ بنائی گئی ہے. مرزا جی بے ہوش ہوئے پڑے ہو، سواریاں کہاں اتار رہے ہو؟ جہلم شریف اکیڈمی دار ارقم یہ کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ مدینہ میں بنے ہوئے ہیں. مرزے نے لوگوں کو مکہ مدینہ کہاں لے کر جانا ہے؟ یہ تو 2014 میں کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر بیوی سے عہد کر کے آیا ہے اور اس سے عہد لے کر آیا ہے کہ آئندہ ہم کبھی بھی حرمین نہیں آئیں گے. نعوذ باللہ. 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا، وہ بھی بیوی کی ضد پہ، تو میں نے خانہ کعبہ کے صحن میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے. حج ہم نے 2007 میں کر لیا، 2014 میں عمرہ کر لیا. اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہے ہیں، اس کے بعد نہیں گئے. اب پتہ چلا مکے مدینے کے نام پر سواریاں سوار کر کے غداری کون کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا غدار کون ہے؟ وہ مرزا جہلمی ہے، جہلمی ہے، جہلمی ہے. ہاں جی یہی جہلمی ہے جس نے شیطان کے متعلق عقیدہ بتایا کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، پاور دی ہے. کیا بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی، تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے. اب جہلمی فرقہ بتائے شیطان کے متعلق یہ عقیدہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے؟ یہ عقیدہ مکہ مدینہ سے آیا ہے؟ نہیں، یہ عقیدہ جہلم سے آیا ہے، جہلم کی اکیڈمی سے آیا ہے. تو مرزے نے اپنے شاگردوں کو سوار کیا مکے مدینے کے نام پر، لیکن جا کر اتار دیا شیطان کے پاس. جی ہاں یہی مرزا ہے جو کہتے ہیں قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ دفعہ نام شیطان کا آیا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو. جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا مکے مدینے کے نام پر سواریاں سوار کر کے شیطان کے پاس جا کر پھینک رہا ہے. قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ دفعہ شیطان کا نام آیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. حالانکہ شیطان کا نام ابلیس ہے، یہ تو قرآن کریم میں 11 دفعہ ہے بس. اگر شیطان، شیاطین، ابلیس یہ تینوں الفاظ ملا لیے جائیں تو بھی 111 دفعہ آیا ہے یہ لفظ، یہ تینوں لفظ مل کر. جبکہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں تقریباً 140 دفعہ ہے. اور تمام انبیاء علیہم السلام کے نام اگر ملائے جائیں تو قرآن کریم میں 500 سے بھی زیادہ دفعہ ان کے نام آئے ہیں. اب بتائیں انبیاء کا غدار کون ہے؟ مرزا جہلمی ہے، جہلمی ہے، جہلمی ہے. جی یہی غدار ہے جو بار بار کہتے ہیں، بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہے کہ ہمارا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائیں، ہمارا فیصلہ گورے سے کرائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. جی بالکل ایسے ہے. گورے کے پاس فیصلہ جائے گا، گورا مرزے کے حق میں فیصلہ کرے گا، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا. وہ تو ظاہری بات ہے. اس لیے مرزا بار بار چیختا ہے کہ میرا فیصلہ، میرا مقدمہ گورے کے پاس لے جاؤ. کس آیت میں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے کہ فیصلہ گوروں سے کرانا ہے؟ جبکہ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں منافقوں کا یہ کرتوت بتایا گیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں فیصلہ یہودیوں کے پاس لے جائیں. اب پتہ چلا شریعت کا غدار کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدار کون ہے؟ جہلمی ہے، جہلمی ہے، جہلمی ہے.